پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے سیلاب سے جو تباہی آئی تو لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے, ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں, وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں, وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ یوں ہے, کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو, نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے, تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی, اور کیسے ترس رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائیں. سیلاب زدگان کے حوالے سے چند باتیں آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان سندھ میں جو تباہی آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے سیلاب سے جو تباہی آئی ہے. 2011 میں بھی 10-11 میں بھی آیا تھا سیلاب, مگر اتنی خطرناک نوعیت کا نہیں. لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے, اللہ بچائے. بچے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے, ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں, وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں, وہاں تک کوئی پہنچ بھی نہیں رہا. اب اس میں ایک طریقہ تو یہ کہ ہم حکومتوں کو برا بھلا کہتے رہیں. اب آپ دیکھیں نا ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں, وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ یوں ہے, کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو, نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے, تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی, اور کیسے ترس رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائیں. تو اس موقع پہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قسمہ کرسی میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ہم ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. اچھا, اس میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہے کہ جب بھی ملک میں اس طرح کے حالات آتے ہیں بہت سے فراڈی لوگ ان حالات کو کیش کرا کے اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے نا تعاون کا. کسی نے بھی کہہ دیا میرے ماموں کا وہاں گھر ٹوٹ گیا, لے بھائی اتنے پیسے لے لے. کسی نے بھی کہہ دیا میرے خالہ کے ساتھ وہاں بیوہ خالہ تھیں ان کا بیچاری کا گھر ٹوٹ گیا, لے بھائی اتنے پیسے. یہ کام آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ بہت سے فراڈی لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں اس قسم کے حادثات کو. آپ کہہ سکتے ہیں فراڈی ہوگا تو وہ جانے, اللہ جانے, ہم نے تو پیسے دے دیے نا. بھائی آپ کے پیسے دینے سے نقصان یہ ہوگا کہ جہاں لگنے چاہیے تھے وہاں نہیں لگتے. یا تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نا, پھینکتے رہو بیٹھ کے کہ چلو فراڈی ہے تو بہت سے نیک لوگ کو بھی لگ جائے, آپ نے تو محدود پیسہ دینا ہے نا. تو ایسے موقع پہ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے تاجر لوگ ہیں وہ خود اپنی گاڑیوں میں جائیں. میں 2010 میں یا 11 تھا, ہم لوگ کشتیوں میں گئے تھے اندر, کشتیوں میں, کیونکہ گاڑیوں کے راستے بند ہو گئے تھے. وہ کشتیاں ان جگہوں پہ چلی ہیں جہاں اصل میں خشکی تھی, لیکن اتنا پانی کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم لانچوں کے ذریعے اندر گئے اور اندر گھر گھر جا کے ہم نے خوراک تقسیم کی. تو اصل تو یہ ہے کہ خود سے جائیں. میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ ان قریب سفر کرنے کا بلوچستان یا سندھ کی طرف, میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے تعاون ہو سکا ہم کریں گے انشاءاللہ. اور میرا ارادہ ہے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جانے کا, کیونکہ جو ٹرسٹ ہوتے ہیں جو ریلائبل ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو اندر کے حالات پتہ ہوتے ہیں. اب ہم جائیں تو ہم تو اجنبی ہیں نا, تو ہمیں کیا پتا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو خود سے میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ جانے کا, لیکن آپ بھی کوشش کریں خود سے جائیں, اور ایسا نہیں کہ کنارے پہ بس خوراک بانٹ کے آ جائیں آپ. ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب میں 2010 یا 11 تھا, مجھے صحیح وہ سال یاد نہیں ہے, میں گیا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے, تو میں نے بعض ٹرسٹوں کو دیکھا, بعض, سب کی بات نہیں کر رہا, خوب سمجھ لیں. بعض لوگ کیا کر رہے تھے, شہر میں نا لائن لگا کے خوراک بانٹ رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں اور میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, اور اندر بالکل بھی کام نہیں ہے جہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے. جو پانی میں اندر دور دراز گاؤں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان تک کوئی بھی نہیں جا رہا. کچھ تھے مخلص, کوئی بھی نہیں جا رہا کا مطلب نہیں کوئی بھی نہیں, کچھ تو مخلص ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ یہ کام کر رہے تھے. ہمیں افسوس اس پر ہو رہا تھا کہ یار جہاں چینل طرف سے کوریج ہو رہی ہے وہاں تو ایسی خوراکیں بانٹی جا رہی ہیں, جہاں کوئی چینل والا جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ سوشل میڈیا اس وقت زیادہ متحرک نہیں تھا, تو جہاں کوریج نہیں ہو رہی, اندر پانیوں میں جا کے چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں, خشکی ہے, وہاں تو کوئی بھی نہیں جا رہا. وہاں چونکہ کوئی کوریج دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں خوراکیں تقسیم نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ بھی کچھ تھوڑا سا, بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جن پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, دونوں طرح کے ٹرسٹ چل رہے ہیں. بعض لوگ تو ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے, ایسے بھی ٹرسٹ ہوں گے. یقیناً ہے ہمارے ملک میں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوتا. تو آپ کسی ریلائبل ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں, آپ سمجھتے ہیں. تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ تو چونکہ میرے شاگردوں کا ہے, میں ان کے ساتھ کئی دفعہ ٹریولنگ کر, میرا ٹرسٹ نہیں ہے پاکٹ ویلفیئر, لیکن میرے شاگردوں کا ہے تو مجھے ان پہ اعتماد ہے. لیکن آپ کو جس پہ بھی اعتماد ہو,
اس میں خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ بھی ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے. اسی طرح ڈیفینس میں حضرت مفتی عبدالستار صاحب کا ٹرسٹ ہے، اس کا نام کیا ہے، بیت السلام، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ریلائبل لوگ ہیں. اور بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں، جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو آپ ان کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں. بہتر تو یہ کہ آپ خود جائیں. دوسرے درجے میں آپ کسی ایسے ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں جو قابل ٹرسٹ ہو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور ان کے ساتھ تعاون کریں. وہاں خوراکیں اور ان کی جو مدد ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان تک پہنچائیں آپ. تو ایسے موقع پہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ بہت بری حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو. تو یہ ہمارے پڑوسی ہی ہیں، ملک کے لوگ ہیں ہمارے. ملک کے نہ بھی ہوتے تو بھی انسانی ہمدردی سے تعاون فرض بنتا ہے ہمارا. تو جو یہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں، ان میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ ہمارے ملک کا ریکارڈ ہے دنیا میں خیراتی اداروں میں، ہم تعاون میں پیچھے نہیں ہیں. جو اگر آپ دنیا میں سروے کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ قوم بڑی زرخیز ہے، لیکن اس کو الو بنانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. قوم بہت پیسہ نکالتی ہے الحمدللہ، لیکن یہ پیسہ صحیح جگہوں پہ خرچ عام طور پر نہیں ہوتا. غلط لوگ عام طور پہ پیسہ کیش کرا لیتے. تو آپ تاجروں کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری خود سے جائیں بھائی، خود جائیں، خود اپنے ہاتھ سے غریب کو نوالا کھلائیں. بڑا مزہ آتا ہے. حضرت عمر نے نہیں کیا تھا کہ بھوکے تھے بچے، کیسا پیارا واقعہ. حضرت عمر وہ راشن کی بوری ڈال کے ان کے گھر گئے تو ان کے خادم نے کہا امیر المومنین اب آپ یہاں سے چلیں. بس انہوں نے کہا نہیں، میں نے ان کو جیسے بھوک سے بلکتا ہوا دیکھا ہے نا، تو اب میں ان کو کھاتا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں کو جا کے آپ، ہمیں اتنا اچھا لگتا تھا جب 2010-11 میں گئے تو ہم نے جب ان کو خوراکیں دی، وہ ایسے غریب لوگ، ایسے بیچارے سادہ چاول اور چنے تھے اس میں، وہیں ہم نے دیگیں بنوا کے وہیں بانٹتے تھے جا کے. وہ اتنا خوش ہو رہے تھے. اس میں ہندو بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب کو کھلایا الحمدللہ وہاں پہ. لیکن بہرحال تو اس لیے بھائی بلوچستان میں اور یہاں پر سندھ کے حالات بہت خراب ہیں. باقی کی مجھے خبریں نہیں ہیں، خبریں آ رہی ہے KPK میں بھی بہت کچھ ہوا ہے. بہرحال جہاں بھی ہوا ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، تو اس میں خوب تعاون کریں. لیکن میں نے بار بار بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آپ کو الو بنانا نہ شروع کر دے. ابھی لوگ آ رہے ہیں میرے فلانے کا گھر ڈوب گیا ہے سندھ میں، اب ہمیں نہیں پتہ یار ڈوبا بھی ہے کہ نہیں ڈوبا، پتہ نہیں کیا. تو ہر آدمی آ کے اب کیش کرا لے گا. بہتر ہے وہیں جائیں آپ. کوئی کہتا ہے کہ میرا کسی ریلیٹیو کا گھر تباہ ہو گیا ہے، تو پھر آپ تھوڑی تحقیق کریں کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے تو پھر مجھے سے لے رہا ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنوں سے اس نے کوٹھیوں بنانے کے پیسے جمع کر لیے ہیں، مٹی کے مکان کے نام پہ پورا بنگلہ خریدنے کے پیسے جمع ہو گئے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دونوں اعتدال، افراط و تفریط سے بچ کے یہ کام ہونا چاہیے. روزانہ نہاتے ہیں، تھوکتے بھی ہیں اور بھی رپورٹیں پیش کرتے ہیں، وہ پیشاب بھی کرتے ہوں گے. یہ تو خالی انسانوں کا کہہ رہے ہیں، ہم نے کتے نہاتے ہوئے دیکھے ہیں. کتے، بھینسے، گائے، جس کو موقع ملتا ہے پانی میں اتر کے انجوائے کرتا ہے. پھر وہ پانی آتا ہے ہمارے نلکوں میں، ہم پیتے ہیں اس پانی کو. ٹھیک ہے ایز اٹ از نہیں آتا، گورنمنٹ اس کو فلٹر کرتی ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ آپ جو پانی لوگوں کے پیٹ میں جائے گا، جس پانی سے لوگ نہا رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کو اتنی نگرانی تو کرنی چاہیے کہ کم از کم کتے تو نہ نہائیں اس کے اندر. تو ہم نے معلومات کی تو پتا چلا کہ اس پانی میں پبلک کو نہانے کی پرمیشن نہیں ہے، اللیگل ہے اس پانی میں نہانا. تو اگر یہ اللیگل ہے تو جو اس کی حفاظت پہ مامور لوگ ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے، تو یقیناً ان کی آمدن حرام ہوگی. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ حرام ہوگی، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ نوٹس لے، جو پانی پینے کا آ رہا ہے اس میں لوگوں کو نہانے سے منع کرے. ویسے نہائیں، جن کھیتوں سے پانی سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے اس میں نہائیں، بھینسوں کو بھی نہلائیں، اس میں خود بھی نہائیں. نہانے سے کوئی منع نہیں کر رہا. لیکن یہ جو کراچی میں 2 بڑی نہریں آ رہی ہیں پانی کے لیے، اس میں پبلک کے نہانے پر پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ صرف نہائیں گے نہیں، بچے تو پیشاب بھی کریں گے اس کے اندر. تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم فلٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ فلٹر کرتے ہیں، لیکن کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. یہ تھوڑی کہ پیشاب کر دو پانی میں، فلٹر کر کے پلا دو کسی کو بھی. باقی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ بہتا ہوا پانی ہے، جب تک اس میں بدبو نہیں آئے گی وہ ناپاک نہیں کہلائے گا. لیکن صحت کے لیے بہرحال انتہائی نقصان دہ. اور آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور جن لوگوں کو وہاں گورنمنٹ نے متعین کیا ہوا ہے پانی کی حفاظت پر، وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو ان کی آمدن بھی حرام ہے اور ناجائز ہے. تو یہ بات بالکل معقول ہے. آپ کی دیکھو واٹر ٹینکر جو بھر رہے ہیں نا، یہ بات ہم نے اپر لیول پہ پہنچائی ہے کہ اس کام کو واٹر مافیا کو روکا جائے. واٹر ٹینکر ڈائریکٹ لائنوں سے پانی لیتے ہیں، پھر ایک ٹینکر مافیا ہے، یہ پانی لیتے ہیں پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں.
تو جب ہماری اعلیٰ عہدیداروں سے اس بارے میں بات ہوئی، رینجرز والوں کی بات کر رہا ہوں، جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، تو ہمیں یہ بتایا گیا، جواب یہ دیا گیا، وہ جواب صحیح ہے غلط ہے وہ فیصلہ آپ خود کریں، وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ لوگوں کو پراپر وے میں پانی دے نہیں رہی، کہیں پانی اتنا آ رہا ہے کہ ندیاں بہ رہی ہیں، کہیں نلکا کھولو تو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو ہم اگر یہ ٹینکر مافیا کو بھی روک لیں گے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ پانی پہنچنا شروع ہو جائے گا، بلکہ جن کے گھروں میں ٹینکر کے ذریعے پانی آ رہا ہے نا، وہ تو یہ آپشن بھی ان کے پاس سے ختم ہو جائے گا، وہ اس سے بھی جائیں گے، قحط پڑ جائے گا بالکل۔ تو جب تک یہ پانی کی لائنوں کا پورا سسٹم صحیح نہیں ہو جاتا، اور یہ گورنمنٹ کرے گی، تو جب تک یہ سسٹم صحیح نہیں ہو جاتا کہ پانی کی ڈسٹریبیوشن صحیح ہو، اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں۔ ہم نے اعلیٰ عہدیداروں سے بات کی کہ آپ اسمگلنگ کو مکمل کیوں نہیں بین کر دیتے، چوری چھپے بہت سی جگہوں پہ چھپڑ میں اسمگلنگ ہو رہی ہے اور وہاں حکومتی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہم نے اسمگلنگ پہ زیادہ خود ہی کنٹرول نہیں کر رہے، کیونکہ گورنمنٹ وہاں خود سے تو لوگوں کو کچھ دے نہیں سکتی اور اسمگلنگ کو لیگل بھی نہیں کر سکتی، لیگل کرے گی تو دبا کے شروع ہو جائے گی، تو انلیگل کیا ہوا ہے لیکن جانے دیا ہوا ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ، کیونکہ اگر بالکل روک لیا جائے گا تو وہ آٹے ڈال کے بھی نہیں رہیں گے، وہ لوگ مر جائیں گے قحط سے۔ تو جب تک گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ اب یہ گورنمنٹ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن یہ کہا ہے۔ تو یہ ٹینکر مافیا کا بھی ایسا ہی ہے، اگر 100% اس کو بند کر دیا، روک دیا، تو ہمارے گھر تو ٹینکر سے پانی آ رہا ہے بھائی، پتا چلا لائن سے بھی گئے اور ٹینکر سے بھی گئے۔ تو ٹینکر مافیا کو بین کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے لائنوں میں تو پانی دو، تو پہلے لائنوں میں پانی ہے۔ دیکھیں جب جان محفوظ نہیں ہے تو آگے تعلیم تو بات کی چیز ہے نا یار۔ کراچی تو آپ کو پتا ہے، رپورٹ یہ ہے کہ کراچی اس وقت پوری دنیا کے بدترین 4 شہروں میں آ گیا ہے، 4تھے نمبر پر ہے رہنے کے لحاظ سے۔ دنیا کے بدترین شہروں میں کون سے نمبر پر ہے؟ 4تھے نمبر پر۔ کراچی کو کراچی کے بجائے کچرا کنڈی کہا کرو۔ دنیا کی سب سے بڑی کچرا کنڈی کہاں ہے؟ کراچی، سب سے بڑی دنیا کی، دا بگیسٹ کچرا کنڈی آف دی ورلڈ، انگلش میں بول رہا ہوں تبھی اردو میں نہیں بول رہا میں، دا بگیسٹ کچرا کنڈی آف دا ورلڈ از کراچی۔ تو یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں، کیا کہہ سکتا ہوں؟ صرف سوال صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ فورس کرتا ہے کہ سر آپ مجھے بھی A1 گریڈ دلوا دیں اور میں کروا سکتا ہوں، نہیں دلوانا جائز نہیں ہے، نہیں دلوا سکتے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن پیچھے سے بول رہے ہیں کہ اتنے دو لے لو، اور ٹارگٹ ہی بچوں کو کیا جا رہا ہے نا، اس میں تو اصل تو ہے ہی نہیں، سامنے تو وہ تو فرنٹ پہ ہے ہی نہیں، لیکن یہاں سے جب میزائل داغے جائیں اور نیت یہ ہو کہ ان کے فوجی اڈوں کو اٹیک کرنا ہے، لیکن 100% یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ میدان جہاد میں ہو اور دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا کے سامنے آ جائے، آپ نے ان کا قلعہ فتح کرنا ہے، اب انہوں نے کیا کیا، مسلمان قیدی سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ تیر مارو گے تو ان کو لگے گا، تو شرعن ان کو بھی تیر مارنا جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے، فتح ہو ہی نہیں سکتی، وہ کھا جائیں گے ہمیں، طاقت میں آ جائیں گے۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نیت کرے گا، اے اللہ میں اس مسلمان کو مارنے کی نیت نہیں کر رہا، میری نیت اس کو مارنا ہے، لیکن اس نے ڈھال بنا لیا، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو جنگ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جی بالکل آپ نے جس کا نشانہ بنایا اسی کی کھوپڑی پہ جا کے میزائل لگے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب پاکستان نے انڈیا پہ جو اٹیک کیا، ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، لیکن کیا بلی نہیں مری ہوگی اس میں؟ کیا گائے نہیں مری ہوں گی اس میں؟ تو اس میں بے گناہ لوگ بھی وہ مرتے ہیں، وہ روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں، ہدف ہی بے گناہ لوگوں کو بنایا جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے کہ گورباچوف تھا نا جو افغانستان میں آیا تھا، رشیا کا صدر، کیسا بیڑا غرق کیا اس نے افغانستان کا، 16 لاکھ افغانی شہید کر دیے تھے جب نہیں رشیا کا انقلاب آیا تھا۔ تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے، ہائے گورباچوف نے ظلم کیا، بیچارہ جہنم میں جائے گا، میں چاہتا ہوں وہ ایمان لے آئے اور میں اس کو جنت میں لے جاؤں، ہائے 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 ہائے۔ تو ایک افغانی بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس نے تو لاشیں دیکھی تھی نا۔ افغانی حرکت اس لیے ہے کہ یہ وقفہ فطرت خود دیتی ہے، یعنی اللہ کا نظام ہے نا، اور اللہ کو بھی تو پتا ہے کہ ایک دم سے اتنے نہیں سنبھالے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں کہ ہر سال بچہ پیدا ہو جائے تو ہو بھی جائے گا، ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے۔ فطرت نے خود وقفے کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا آپ کی شادی ہوئی تو ہر سال بچہ آ رہے ہیں، تو ریئر ہوتے ہیں، ایسے 100 میں کوئی ایک آدھ کیس ہوگا، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ نیچر خود انوالو ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے انوالو ہوتی ہے؟ جب ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے تو پریگننسی کا چانس
80-90% ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, بہت کم چانس ہوتا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو کوئی کرنا چاہے 2-3 بچوں کے بعد 2-3 سال کا, شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں خرچے نہیں اٹھا سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا عورت کو ہوگا بہرحال نقصان, کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا وقفہ کم ہوگا تو بچے پالنا مشکل ہوگا, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ پہلا والا بڑا ہو جاتا ہے اس وقت تک. وہ بچی ہے تو گھر ماں کے ساتھ سنبھالتی ہے, بیٹا ہے تو وہ نیچے والے بہن بھائیوں کو سنبھال لیتا ہے. میں اپنا بتاؤں, میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں ان کو ہم نے آسانی سے سنبھالا ہے, کیونکہ بچے نے خود مل کے ایک دوسرے کو سنبھالا ہے, اور جس میں کم ہے ان کو سنبھالنا مشکل ہے. تو بچے خود ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں, تو جن کے بچے ہیں ان کو بچوں کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ ان کے بہن بھائی ایک دوسرے کو سنبھالیں. سر ماں ہی نہیں سنبھال رہی ہوتی. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ روک سکتے ہیں وقتی طور پہ, لیکن بہتر کیا ہے وہ میں نے بتا دیا. بہتر یہی ہے کہ نہ روکیں. مصحف تصویر کے لیے اگر ہاں وہ اس کے بعد وہ تو پڑھے گا, نیچرل ہے یہ, دھوکہ نہ ہو کسی کے ساتھ. گائے کی پڑھنا, کوئی کیا بول رہا ہے بھائی, گانے کی لیرک پڑھنا, گانا صرف بیوی کو سنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ گانے گنگنانا گانا جائز نہیں ہے, صرف بیوی کے لیے جائز ہے. اور اس کو سناتے ہوئے موت آتی ہے انسان کو, آدمی کہتے ہیں تجھے کیوں سناؤں. تو جو پرانے گانے یاد ہیں, لوگ کہتے ہیں گانا سنانے کے لیے تو سننا بھی نہیں, سننا نہیں ہے, پرانے یاد ہوتے ہیں. بعض دفعہ بسوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی گانا, اب ہم کبھی بس میں, پہلے اب تو چھوڑ دیا سفر سیکیورٹی کی وجہ سے, کبھی زندگی میں جو پرانے گانے سنے ہوئے تھے بس میں جاؤ وہ لگتا ہے تو یاد آ جاتے ہیں. گانا نہیں بھولتا انسان, تو وہ پرانے گانے یاد آ جاتے ہیں. وہ پرانے گانوں کی شاعری بھی ہوتی تھی, ٹائٹ قسم کی شاعری. تو لڑکے بتاتے ہیں, لونڈے لپاڑے بتاتے ہیں کیا آ رہا ہے, ٹیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے گانوں میں شاعری ہوتی تھی, وہ گانے آپ بیوی کو سناؤ, بیوی بھی کہے گی ماشاءاللہ آج پتہ چلا آپ کو مجھ سے محبت ہے. یہ ہماری ارینج میرج نہیں, ہماری محبت کی شادی. لیکن بیوی کو گانا سنانا دنیا کا سب سے مشکل کام. انٹی کا فون آ جائے پوری فلمیں سنا دے گا اس کو. نے واہ واہ تو کر لی, لیکن میں نے کہا پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اب دیکھو میں کرسی میں بیٹھا ہوں, کوئی یہاں قرآن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے, کیونکہ اگر اس پہ پابندی لگا دی تو پھر ایک بھی آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھی زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. اس کو زمین سے اتارنا پڑے گا یا سب کو کرسیوں پہ بٹھانا پڑے گا. شروع میں ایسا ہوتا تھا جب اوپر پورشن میں لوگ بیت الخلا بھی بناتے, نیچے والے پورشن میں قرآن رکھا ہوا ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے اوپر پورشن میں لوگ سو رہے ہیں, واش روم جا رہے ہیں, نیچے والے پورشن میں الماری میں قرآن رکھا ہے, یہ بے ادبی تو نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ بے ادبی ہے, اوپر بیت الخلا نیچے قرآن. ہم نے اسی وقت فتویٰ دیا بھائی یہ بے ادبی نہیں ہے, اوپر کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے, نیچے کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے. تو اپنے اوپر اتنا ادب مسلط کرو جو افورڈ کر سکو. اب قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے پیچھے, سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے پیچھے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی پشت ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ کر ہی نہیں سکتے آپ, پیٹھ ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, پچھلی صفوں میں بیٹھ کے کوئی آخر تک قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا. تو ادب کریں اعتدال سے, اتنا نہ مسلط کریں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. ایک بیچارے بزرگ آیا کرتے تھے مجھ سے ملنے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اگر دنیا سے چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے. وہ بہت زیادہ ادب سے بات کرتے تھے مجھ سے, آتے پہلے درود شریف پڑھتے, بڑے احترام کر رہے ہیں آپ مفتی ہیں, تو اتنا زیادہ القابات عرض کیا تھا. احقر کو گوناگوں مصروفیات کے باعث آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, تو اب بڑے عرصہ دراز کے بعد آپ کا دیدار مبارک نصیب ہوا, تو کچھ گزارشات پیش خدمت ہیں. مجھے پسینے چھوڑ جاتے تھے. ایک دفعہ تو میں نے افورڈ کیا, دوبارہ وہ آ رہے ہوتے تھے میں راستہ بدل لیتا تھا, بھائی بہت مشکل کیس ہے. ان پہ انڈیا کے تھے, کہیں لکھنؤ کے, تو وہ ویسے میں ان کا احترام کرتا تھا, بوڑھے ہیں خیریت ویریت, لیکن جب کوئی بات پوچھنے آتے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع. تو میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا یار یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان سے بولو کہ بس ٹو دا پوائنٹ بات پوچھ لیا کریں, آپ بھی سکون میں رہیں گے اور میں بھی. پھر بھی بوڑھے کا پھر بھی میں برداشت کر لیتا ہوں. اب بھی کچھ بوڑھے ایسے ہیں بڑی لمبی تمہید, ان کو تو میں یہ سوچ کے برداشت کر لیتا ہوں یار بڑھاپا ہے چلو برداشت. جوان آدمی پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. آؤ ملو, السلام علیکم مفتی صاحب خیریت سے ہیں, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, یہ مسئلہ پوچھنا تھا, یہ اس کا جواب ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاباش. تو یہ جو ادب بہت زیادہ مسلط ہوتا ہے یہ عذاب جان بن جاتا ہے. کل ایک تقریب میں ہم تھے, ایک میٹنگ تھی, اس میں سب لوگ اپنی رائے دے رہے تھے حالات سے متعلق, ٹو دا پوائنٹ بات کر کے. ایک مولوی صاحب کے ہاتھ میں مائک آیا,
ان کو دیے گئے 2 منٹ میں آپ اپنی بات کریں. وہ کیسے شروع کی؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من اتنا لمبا خطبہ. اس کے بعد پھر انہوں نے تجوید کے ساتھ تمام حضرات کا میں دل سے شکر گزار ہوں, اللہ سے امید ہے آئندہ بھی ہم اسی طرح ملتے رہیں گے. میں نے ساتھی سے کہا مشکل کیس ہے, میں نے کونی ماری, میں نے کہا بھائی یہ بہت مشکل کیس ہے. میں نے کہا کوئی فارورڈ کا بٹن واٹس ایپ میں تو ہوتا ہے, آہستہ بول رہے ہیں نا آپ, ڈبل اسپیڈ کر دو. میں نے کہا کوئی ایسا سافٹ ویئر بناؤ, سب سے پہلے میں خریدوں گا, جو اس طرح بول رہا ہوگا جا کے اس کے لگا دو. وہ کیا ہوا, 2 منٹ کی بات 20 منٹ میں کیے اور لوگ اٹھ کے جانے لگے. ابے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, چلاؤ یار آگے. تو یہ جو ادب ہے, مسجد کو یہ بول دیا, مسجد کو غریب بول دیا, بھائی کوئی بے ادبی کی نیت سے نہیں بولا ہے, مسجد کی حالت بتانے کے لیے. تو اس میں کوئی زیادہ نہ مسلط کریں. یہ اور کیا گانے, یہ محبت ہو گئی کزن سے, اس کی عمر زیادہ, آپ 17 سال کے ہیں, جس سے محبت ہو شادی اسی سے کرو میرے بھائی, چاہے 90 سال کی کیوں نہ ہو. ہوتی نہیں ہے 90 سال کی سے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. اگر آپ کی عمر 17 سال ہے, کزن کی عمر 35 سال ہے, آپ کو اچھی لگ رہی ہے, ٹرائی مارو ایسی کی تیسی. میں نے خود ایسی شادیاں کرائی ہیں ایسی شادیاں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, لونڈا لپاڑا بالکل, بمشکل 17-18 سال کا ہوگا, ہینڈسم اسمارٹ تھا. انٹی تھیں 35-40 سال کی, کنواری تھیں, پسند آ گیا ان کو. انٹی بھی انٹی تھیں, اس لڑکے کو پسند آ گئی, وہ شادی ہو گئی. لوگوں نے بہت تماشے کیے. آج ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں, ابھی ملا مجھے پتہ نہیں 30-35 سال کے بعد, پرانا واقعہ ہے نا, ابھی تک ماشاءاللہ ہنسی خوش زندگی گزر رہی ہے, ان کی خاندان اچھا, بچے بھی ہو گئے. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, ایسی کی تیسی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی روشنی میں سمجھائیے کہ کیا اس سے مراد یہ جس شخص کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل بھی ہے, مثلا ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور بھی شخص جس کا نام بھی نہیں لیا جا رہا, جس کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل ہو یا نہ ہو. ہمارے ملک کو عزت مل رہی ہے, شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کا آرمی چیف سے اختلاف ہے 100 دفعہ کریں آپ اختلاف, جیسے ہمارا جنرل مشرف سے اختلاف تھا, آپ 100 دفعہ کریں. لیکن ابھی جو آرمی چیف کو عزت مل رہی ہے تو چیف کی وجہ سے نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ, عاصم منیر نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی بہنوئی ہے نہ سالہ ہے, ابھی مل رہی ہے پاکستان کی وجہ سے. اگر آرمی چیف کوئی اور ہوتا تو بھی ملتی, مشرف ہوتا تو بھی ملتی, باجوہ ہوتا تو بھی ملتی. تو ایک آرمی چیف کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مثبت سوچنا سیکھو. اور ویسے بھی جب باجوہ تھا, جنرل باجوہ, تو یہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی یہ مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ جب فوج آپ کو فیور کر رہی ہو تو زندہ باد وہ ہمارا باپ ہے, جب آپ کے اگینسٹ ہو تو یہی ملک کو کھانے والے بھی یہی ہیں, بنگلہ دیش توڑنے والے بھی یہی ہیں, بھٹو کو لٹکانے والے بھی یہی ہیں, سب کچھ یہی کر رہے ہیں. کل جو مسلم لیگی فوجیوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے آج کر رہے ہیں, بولو نا, نہیں کر رہے. آج جو پی ٹی آئی والے فوج کے خلاف بول رہے ہیں کل بول رہے تھے. عمران خان کی تقریریں کہ آرمی چیف ہمارا باپ ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں فیور کرو, آپ 100 دفعہ فیور کرو, پی ٹی آئی کو بھی کرو, جے یو آئی کو بھی کرو, لیکن بھائی یہی سیاسی لیڈر یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں نا, یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں. تو ہم پینترا نہیں بدل رہے, ہماری ایک ہی دعوت ہے شروع سے, سب سے پہلے ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. ہمیں باجوہ یا عاصم منیر سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں کنٹری سے لینا دینا ہے. تو کنٹری کے مفاد میں کوئی کام ہوگا تو ہم فیور کریں گے, کنٹری کے اگینسٹ ہوگا تو ہم فیور نہیں کریں گے. جب اگینسٹ تھا تو ہم فیور نہیں. جنرل مشرف نے جو فضائی اڈے پاکستان کو کے امریکہ کے حوالے کیے 100% حرام اور ناجائز کام کیا ہی ہے. اس وقت ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے بولا کہ یہ غلط ہے, یہ جرم ہے, آپ کسی قوم پہ ظلم کرنے کے لیے اپنے ہوائی اڈے نہیں دے سکتے. تو جو کام غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا, لیکن اعتدال کا دامن. آپ کچھ کہہ رہے میرے بھائی, کن کے پیچھے؟ نہیں, پھر جائز نہیں ہے ایسے کمیشن لینا کہ جس سے لے رہے ہو اس کو پتا نہیں ہے, وہیں سے کاٹ رہے ہو, پھر تو یہ دھوکہ ہے نا. اور پہلا کیا سوال تھا, سوری, ہاں, مسلک کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا, جب تک کسی مسلک میں شرک یا کفر نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے. ابھی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں قاری خلیل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بریلویوں کے ہیں نا, مفتی حنیف قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا یہ حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ 2 نمبریاں بہت ہوتی ہیں ٹیلی ویژن میں. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا
کہ حنفی لوگ امام حرم کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ شافی بھی ہیں, بعض دفعہ ہمارے مسلک کے مطابق نماز نہیں ہو رہی ہوتی. بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, چاہے وہ شافی ہوں چاہے وہ حنبلی ہوں, کیونکہ ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں. اب سعودی عرب میں جو امام کعبہ ہیں وہ حنبلی ہیں, ان کی تحریر میں نے خود پڑھی ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, خود میں اس کا گواہ ہوں. انہوں نے, ان پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کو کیوں فالو کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہم اس لیے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, تو ہمارا حنبلی ہونا قابل فخر ہے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے امام کو فالو کر رہے ہیں. میں نے خود تحریر پڑھی ہے, تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ سوال ہی غلط ہے. تو قاری خلیل الرحمان نے پھر کہا کہ یہ ایسا کرتے ہیں, پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا ہم اس لیے نہیں پڑھتے. تو بریلوی حضرات نہیں پڑھتے, جو ان کا ہی کرائے ہے, لیکن یہ کہنا کہ حنفی نہیں پڑھتے یہ غلط ہے. خود صرف بریلوی نہیں پڑھتے, وہ نہیں پڑھے, ان کی مرضی, ان کے پاس کیا لاجک ہے, اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ شافی ہیں, ہمارے مسلک کے حساب سے نماز صحیح نہیں پڑھ رہے, کیا کر رہے ہیں. لیکن ایسا ہمارا فتویٰ نہیں ہے. دنیا بھر میں حنفی صرف پاکستان میں نہیں ہے, ترکی سارا حنفی ہے, افغانستان سارا حنفی, امام بخاری کا وطن بخارا وہ سارا کیا ہے, میں تو خود گیا ہوں وہاں جا کے, میں نے دیکھا ہے, وہ بھی حنفی ہے. تو دنیا میں 50% سے زیادہ تو مسلمان حنفی ہیں, وہ سارے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں. بلکہ ہم تو یہاں تک براڈ مائنڈڈ ہیں کہ احناف کی رائے میں 1 رکعت وتر جائز نہیں ہے الگ سے. اس پہ کیا دلائل ہے میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن پھر بھی ہم حرم میں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے 1 رکعت بھی پڑھ لو, چھوڑ دو اپنا مسلک. کیوں بھائی, امام حرم ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس میں فقہ حنبلی کو یا فقہ شافی کو فالو کر لو. دلائل تو دونوں طرف ہیں. اجتماعیت کی خاطر کیا کرو, 1 رکعت وتر میں بھی آپ حرم میں جا کے, کہیں اور نہیں, حرم میں آپ 1 رکعت وتر بھی ان کے پیچھے پڑھ لو. تو ٹی وی میں جو پروگرام ہے اس سے یہ میسج گیا ہے کہ گویا حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو سوال کرنے والے نے بھی بددیانتی کی ہے, اور قاری خلیل الرحمان صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ حنفی پڑھتے ہیں. لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب کو بھی نا, خلیل الرحمان ہی نام ہے نا, ایک تو میں نام غلط لے رہا ہوتا ہوں, ان کو بھی احناف کی حمایت کرتے ہوئے موت آتی ہے. پتا ہوتا ہے یہاں احناف درست ہیں, لیکن وہ مجال ہے, کوئی طنز جتنے بھی ہوں گے, جہاں کوئی طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے, طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے. تو پھر خواریت تو آپ خود پھیلا رہے ہو. تو ان کو چاہیے تھا بولتے بھائی 99% حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں پڑھتے ہوں گے, ان کی, میرے مقصد کسی پہ طنز نہیں ہے, ان کی اپنی ایک رائے ہوگی. لیکن یہ الزام لگانا کہ سارے حنفی نہیں پڑھتے غلط ہے, پڑھتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی, یہ بالکل ایسا ہی الزام ہے جیسے عدالتی خلا پہ لگا دیا کہ یہ حنفیوں کی رائے کہ خلا نہیں ہوتا. محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہوں, گروپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. جوان لڑکی بغیر محرم کے عمرہ یا حج کا سفر نہیں کر سکتی. ایسی باتوں کا فتویٰ غامدی صاحب سے لیا کریں. تو اس کو عام سفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا, حج عمرے کے سفر کو. دیکھو یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع کیا ہے, اس میں اتنی بات تو ہم بھی مانتے ہیں. اس کی وجہ تھی فتنہ, کیونکہ پہلے زمانے میں جنگلوں کا سفر بھی آ رہا ہے, صحراؤں کا سفر بھی آ رہا ہے, عورت کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا تو اس کی عزت اچھلنے کا خطرہ ہے. اس لیے نبی نے فرمایا 1 دن اور 1 رات کا سفر, یا اور ایک دوسری حدیث میں 3 دن اور 3 رات کا سفر کوئی عورت محرم کے بغیر نہ کرے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں ہے, اب جہاز میں جا رہی ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیو ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ یہاں تو ہو سکتا ہے, کراچی سے لاہور کسی کام سے جانا ہو گیا ایمرجنسی میں, لاہور سے کراچی, یا امریکہ بھی جا سکتی ہے, امریکہ میں اس کا محرم وہاں موجود ہے, یہاں سے ابا نے بٹھا دیا اور وہاں سے کسی نے ریسیو کر لیا. اس میں تو کوئی ضرورت کے وقت گنجائش دی جا سکتی ہے. عمرے میں ایسا نہیں ہوتا, حج میں ایسا نہیں ہوتا, یہاں سے اڑی وہاں پہنچ گئی. 10 سے 15 دن اسٹے کرنا پڑتا ہے. کسی اجنبی ملک میں اتنا لمبا اسٹے جوان عورت کا محرم کے بغیر, اس میں یہ کہنا کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, یہ حالات سے ناواقفیت کی دلیل ہے. اچھا, لوگ مثال دے رہے ہوتے ہیں فلاں کی بیٹی گئی تھی, جوان لڑکی ہے, وہ تو صرف حج عمرہ نہیں بلکہ وہ تو 4 سال یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آ گئی, اسے تو کچھ نہیں ہوا, اور مولوی لوگ کہتے ہیں فتنے کا اندیشہ ہے. دیکھو فتنے کا اندیشے کا مطلب کیا ہے, خطرہ ہے, یقینی تھوڑی ہوتا ہے فتنہ. کسی علاقے میں چرس بٹ رہی ہو, آپ اپنے بچوں کو وہاں جانے سے روکو گے نا, کیا خیال ہے؟ اب کوئی کہہ رہا ہے نہیں میرا بچہ تو گیا تھا, کوئی چرس نہیں لی اس نے, چرسیوں سے دوستیاں بھی لگائیں, راتیں بھی گزاری, چرس نہیں پی. آپ کہیں گے بھائی یہ ہو گیا, ونس اپون اے ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے, لیکن خطرہ تو ہے نا, تو ہم کیوں رسک لیں بھائی؟ تو اسلام میں بہت سارے احکام کا مدار فتنے پر نہیں ہے, فتنے کے خطرے پر ہے, خطرہ موجود ہے. ورنہ بہت ساری بے پردہ عورتیں ہیں, ان کی عزتیں محفوظ, آج تک کسی نے ان کو نہیں چھیڑا. بہت ساری بے پردہ ہیں, تو کیا بے پردگی کی اجازت ہو جائے گی؟
یہی کہا جائے گا نہیں چھیڑا. خطرہ تو ہے نا, خطرہ تو ہے. تو خطرے کی بیس پہ بہت ساری لڑکیاں جاتی ہیں, عمرہ کر کے آ جاتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. بہت ساری جاتی ہیں یورپ امریکہ یونیورسٹیوں میں 4 سال ہاسٹل میں رہتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. لیکن بہت ساریوں کو بہت کچھ ہوتا بھی اسی وجہ سے. اگر وہ گھر میں رہتی ہیں تو نہ ہوتا یہ سب کچھ. تو شریعت نے فتنے پر مدار نہیں رکھا, فتنے کے خطرے پر مدار رکھا ہے. تو حج اور عمرے میں بہت ٹائم گزارنا پڑتا ہے. اجنبی ملک ہے, اجنبی کنٹری ہے, سارے اجنبی لوگ ہیں, تو بہت خطرہ ہوتا ہے ٹاکرا ہو جائے. دوستیاں جہازوں میں ہو جاتی ہیں, دوستیاں بیٹھے بیٹھے دوستیاں ہو جاتی ہیں, بڑے اسکینڈل چلتے ہیں پھر. تو اس لیے اتنی تو گنجائش ضرورت کے وقت دی جا سکتی ہے. یہاں سے وہاں جا رہی ہیں, وہاں سے یہاں آ رہی ہیں, لیکن کسی دوسرے کنٹری میں اتنے ٹائم کے لیے اسٹے کرنا محرم کے بغیر, اس کی بالکل اجازت نہیں. ہاں بوڑھی عورتیں مستثنا ہیں, تو بوڑھی عورتوں وہ بغیر محرم کے جا سکتی ہیں. اب بوڑھی کون ہے تو ہم کوئی ایج نہیں بتاتے. جو عورت کہہ دے کہ میں بوڑھی ہوں وہ چلی جائے. السلام علیکم. وہ کہے کہ اب یہ وہ کیا ہے, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, بچوں کی پیدائش کو روکا نہ جائے گا. 19:15 کے بعد 19 ہوئے تو شرم تو آئے گی نا. کچھ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں, یہ دیکھو مولویوں کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. لیکن بہت سے شرمندہ بھی ہو رہے ہیں کہ یار ہماری صحت مفتی صاحب سے زیادہ اچھی ہے, ہمارے پاس مفتی صاحب سے زیادہ پیسہ ہے, ہم ابھی مفتی صاحب سے زیادہ ینگ ہیں اور کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے. شرم آ رہی ہونی. انقلاب آئے گا. وہ لوگ بیزار ہیں, پتہ ہے آپ کو, وہ چاہ رہے ہیں یہ بیانات ہماری قوم کے لیے ہوں. اللہ کی قسم, امریکہ ہم سے ناراض اس لیے نہیں ہے کہ ہم 4 شادیوں اور زیادہ بچوں کی بات کرتے ہیں. نا وہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستانیوں کو کیوں سکھا رہے ہو. وہ کہتے ہیں ہم پاکستانیوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں نسل روکنے کے لیے, کیونکہ ہماری بڑھ نہیں رہی, ان غریبوں کی پھیل رہی ہے. یہی بیانات اگر میں انگریزوں میں دینا شروع کر دوں نا کہ زیادہ بچے پیدا کرو, مجھے نیشنلٹی دے دیں گے وہ لوگ. جاپان کہے گا یار ادھر شادیاں کروا, بچے پیدا کروا. یہاں پہ ہم تجھے, میں بھی جاپان چلا جاؤں نا, میرے سارے بچوں کا فری اتنے لاکھ روپے مجھے ملیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. مجھے لوگ بلا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ناروے آ جاؤ, کوئی کہہ رہا ہے جاپان آ جاؤ, مفتی صاحب بچوں کا 19 بچوں کا الاؤنس, سونے کے نوالے, کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں فیملیوں کو بڑھانا. نہیں, لیکن نیشنلٹی وہاں کی لینی پڑے گی. نا ہم نہیں آ رہے. ہم کہتے ہیں نہیں, اپنے خرچے پہ پالیں گے بچوں کو. لیکن آپ کو پتا نہیں ہے, ان لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط ہو, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں گروتھ ریشو بڑھے. ناروے کی فیمیل وزیر اعظم تھی, جب میں نے ناروے کا سفر کیا ہے, میرے جانے سے چند دن پہلے اس نے بیان دے دیا تھا کہ ناروے کی خواتین کو کہا تھا کہ بچے زیادہ پیدا کرو, بچے بڑھاؤ. اس پہ عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ تو کون ہوتی ہے ہمیں مشورہ دینے والی. وزیر اعظم کی بے عزتی کر دی انہوں نے. وہ تو چاہ رہے ہیں. میں نے جرمنی میں جب بیان کیا نا, تو ایجنسی والوں نے, وہاں کی خفیہ ایجنسی نے ہوسٹ کو بلا لیا جس نے میرا بیان رکھوایا تھا, اس کو بلایا انکوائری کے لیے. وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے میرا پورا بیان ریکارڈ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ والے بیانات کی ہمیں سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ نسل بڑھانا بہت ضروری ہے. وہ آپ لوگ کو جو ویزے دے دے کے بلا رہے ہیں, غریبوں تمہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بندہ نہیں ہے. ہم جیسے نالائقوں کو بلا رہے ہوتے ہیں, آؤ یار بندہ شارٹ ہے مارکیٹ سے. تو ان کے پاس نہ فوج میں افراد ہیں, نہ فیکٹریوں میں ملازمین ہیں, بندہ نہیں ہے. سب کچھ ہے, بندہ اس مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. تبھی ہمارے مزے ہیں, وہاں جا کے کما کے یہاں بھیجتے ہیں ہم لوگ. تو ان کی ترقی سے کو ہم کیش کرا رہے ہیں. تو اس لیے ان کو ان بیانات کی ویلیو کا اندازہ ہے, آپ کو اندازہ نہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں اس قوم کو مت لگاؤ شادیوں پہ, بچوں پہ. یہاں کے لیے فیملی پلاننگ روکو, کیونکہ دشمن کہتا ہے میرے نہیں بڑھ رہے تو دشمن کے بھی نہ بڑھیں. ایشیائی ملکوں کے لیے کہتے ہیں رکواؤ ان کی نسلیں. ارشاد. بس آخری سوال بھائی پہ چھٹی. السلام علیکم. ان سے پہلے آ جائیں, انہوں نے پہلے پوچھا ہے. یہ پہلے جلدی اسپیڈ. ماشاء اللہ عبد السبحان, دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو نیک صالح بنائے, حافظ قرآن بنائے, عالم بعمل بنائے.